ذرا دل تھام کے سنیں صحابہ کی دعائیں کیا ہوتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آج میں نے دعا مانگی ہے پروردگار مجھے قیامت کے دن حضور کا قرب عطا فرما، مجھے قیامت کے دن حضور کی معیت عطا فرما۔ قیامت کا دن بڑا سخت ہے پر انہوں ستئی خیرانے جدا سائیں مگر ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار۔ بڑا سخت دن ہے لیکن جو حضور کے ساتھ چلیں گے پھر انہیں فکر کیا ہے، پھر قافلہ سالار جانے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کا قرب عطا فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے آج دعا مانگی ہے پروردگار مجھے قیامت کے دن حضور کا قرب عطا فرما۔ آج اگر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یقیناً سب کے دلوں میں یہی خواہش ہے کہ قیامت کے دن حضور کا قرب ملے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ آپ سب کے دل کی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اپنا تجزیہ تو کریں، کتنی دفعہ یہ دعا آپ کرتے ہیں؟ کبھی دعا بھی کی ہے کہ یا اللہ مجھے آخرت میں حضور کا قرب عطا کر؟ جس چیز کی طلب سچی ہوتی ہے نا یا طلب میں شدت ہوتی ہے بندہ وہ چیز مانگتا ہے رب سے۔ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں یا اللہ مجھے آخرت میں حضور کا قرب عطا فرما۔ جو بندے نماز نہیں پڑھتے ان تک بھی یہ وظیفہ پہنچائے، جو مسجد میں نہیں آتے میں آپ سے عرض کروں گا ان کو بھی یہ وظیفہ دیں، انہیں کہ دعا کیا کرو یا اللہ مجھے قیامت کے دن حضور کا قرب عطا فرما۔ آپ کہیں گے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تو حضور کا قرب کیسے ملے گا؟ میں کہتا ہوں جس دن یہ دعا قبول ہو گئی نمازیں شروع ہو جائیں گی۔ بندہ نماز نہیں پڑھتا لیکن دل میں خواہش آ گئی ہے کہ یا اللہ مجھے حضور کا قرب عطا کر، وہ دعا کرے، دعا قبول ہو گئی، تقوی نصیب ہو جائے گا، غفلت دور ہو جائے گی۔ اب تک میں نے دعا کے حوالے سے آپ کے سامنے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ دعا سہارا ہے، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ رحمان ہے، ہمہ وقت اس کا دروازہ کرم کھلا ہوا ہے۔ اور تیسری بات ہمیں مانگنا کیا چاہیے؟ صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک ہے، جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ ہر وقت قریب ہے، ہمیشہ قریب ہے، کبھی دور ہوتا ہی نہیں، اور ہمہ وقت دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی ہے، تو پھر کسی سے دعا کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ خود ہی دعا کیوں نہ کرے؟ بے شک خود دعا کرنی چاہیے لیکن کسی سے دعا کروانا یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے عرض کیا ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں رب سے معافی لے دیں، تو حضرت یعقوب نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں سورہ یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا، اور پھر تہجد کے وقت اٹھ کے آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی ہے۔ تو بیٹوں نے عرض کیا تھا بجن آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اس سے قرآن مجید سے بھی ثابت ہوا دوسروں سے دعا کروانا جائز ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں متعدد حدیثیں ہیں، صحابہ آتے تھے حضور سے دعائیں کرواتے تھے، لیکن حضور کی دعا کے بعد کسی اور کی دعا کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ حضور نے صرف تعلیم امت کے لیے تاکہ امت کو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ دوسروں سے دعا کروانا جائز ہے، اپنا جبہ فاروق اعظم کو دیا ہے۔ فرمایا جب میرا عاشق صادق اویس بن عامر ملے یہ میرا جبہ دے کے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ اس سے پتہ چلا دوسروں سے دعا کروانا، مظلوم کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا جب نکلتی ہے تو عرش تک پہنچتے ہوئے راستے میں کوئی چیز اس کو روکتی نہیں۔ اتقو دعوت المظلوم، فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ دوسرا شخص جس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، جلدی قبول ہوتی ہے، وہ ہے مسافر جو پردیس کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں تیسرا شخص جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے والد، باپ کی دعا اولاد کے حق